آج نئے سال کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہیپی نیو ایئرز کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل حرکت میں ہے کہ اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور ہمارے کلچر کو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ مذہب کی تعلیمات تو بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی نیا سال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہر نیا ماہ شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اے اللہ اس نئے ماہ کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، امن والا بنا، ایمان والا بنا۔ تو ہر ماہ کے اندر آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی اسلامی ماہ ہو، اسلامی مہینہ ہو، اسلامی سال ہو یا انگریزی سال ہو یا انگریزی مہینہ ہو، اگر کوئی بندہ اس میں اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے امن والا بنا، ایمان والا بنا، سلامتی والا بنا، اس میں ہماری حفاظت فرما، اس میں ہماری خطاؤں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ نمبر ایک، نئے سال کی مبارکباد دینا۔ نئے سال کی ابتدا میں مبارکباد دینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ مبارکباد کسی چیز کی خوشی ملنے کی وجہ سے دی جاتی ہے، تو سال کا نیا آنا اس میں خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو دنیا میں زندگی لے کر آئے ہیں اس زندگی میں سے ایک سال گر جانا، ایک سال کا کم ہو جانا، اس میں کسی قسم کی کوئی خوشی والی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندے کو پھانسی دینے کے لیے کراچی سے لاہور لے جا رہے ہوں تو راستے میں لاہور سے پہلے آنے والے جو اسٹیشن ہیں، رحیم یار خان، ملتان، خانیوال، اس میں اگر کوئی بندہ اس کو کہے بھائی آپ کو مبارک ہو، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے کہ اس بندے کو پھانسی دی جا رہی ہے، اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کی موت کی کشمکش جاری ہے اور ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں جتنی بھی زندگی ملی ہے وہ زندگی جب گزرتی ہے اس کا ہر قدم، ہر گھڑی ہماری قبر کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے دنیا میں جو بھی آیا، کوئی 40 سال کی زندگی لے کر آیا، کوئی 50 سال کی زندگی لے کر آیا، کوئی 60 کی، کوئی 70 کی، کوئی 80 کی، الغرض دنیا میں جو بھی آیا ہے اپنی زندگی لے کر آیا ہے کہ میں نے اتنا وقت دنیا میں رہنا ہے۔ اب اگر جب ایک سال گزر جاتا ہے تو ہمارا وہ سال ہماری زندگی سے کم ہو جاتا ہے، تو زندگی میں ایک سال کا کم ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگ قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں اپنے لیے فکر کرنے کی بات ہے، اپنے لیے سوچ و بچار کرنے کی بات ہے، اپنی گناہوں کا استغفار کی بات ہے کہ ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے، ہمارا جو سفر طویل تھا اس کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، تو ہم اپنے لیے گناہوں سے استغفار کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے گوروں سے کچھ چیزیں ایسی لینا شروع کی کہ جن کی ہمیں ضرورت بھی نہ تھی، وہ چیزیں ہم نے لینی نہ تھی، ہم نے ان سے لینی شروع کر دی، حالانکہ ان سے لینے والی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے لی نہ کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کیسے وفادار ہیں، وہ دن و رات کے اندر کیسے دنیا کی ترقی میں محنت کر رہے ہیں، ایسی چیزیں ہم نے لی نہ، اور جو اونٹ پٹھانگ چیزیں تھیں ہم نے ان سے لے لی۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔
دوسری بات یہ ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینے کا تک نہیں بنتا۔ مبارکباد اگر آپ نے دینی ہے تو کسی کی شادی کی مبارکباد دیں کہ نئی نویلی دلہن آئی ہے، کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے مبارکباد دیں کہ بچہ نیا آیا ہے، کسی نے مکان بنایا ہے مبارکباد دیں کہ اس نے ایک مکان جو ہے سر انجام دیا، اس نے ایک مکان بنایا، اس کو اس بارے میں مبارکباد دی جائے۔ کوئی بندہ امتحان سے پاس ہوا ہے، اس کو مبارکباد دی جائے کہ آپ کا ایک درجہ، ایک سٹیپ جو ہے اور اوپر ہو گیا ہے، آپ کو اس بارے میں مبارکباد ہو۔ تو اب جو سال کا آنا جو ہے یہ تو سالوں کی ابتدا اور سالوں کی انتہا، یہ ایک سرکولیشن چل رہی ہے جنوری سے دسمبر تک، یہ تو ہر سال یہ ایک سرکولیشن چل رہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز تو آتی نہیں ہے۔ نئی چیز وہ ہوتی ہے جب نئی آئے، نئی اس کی ابتدا ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک دلہن جب آتی ہے، جب نئی آتی ہے تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ دلہن نئی آئی ہے، لیکن جب وہ میکے سے رہ کر دوبارہ کبھی واپس آتی ہے تو کوئی اس کو مبارکباد نہیں دیتا، کیونکہ وہ جو ہے اپنے ہی گھر سے دوبارہ گئی ہے، وہ دوبارہ اسی میں آئی ہے، اب کیونکہ وہ پرانی ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایسی مبارکباد دینا، ایسا کام کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کام وہ کرنا ہے جس کی ہمیں شریعت اجازت دے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہو، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہو۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ دعا مانگنا۔ ہم بھی اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے استغفار کریں، ایسے کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ان دنوں کے اندر جو ہے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف ہیں۔ نئے سال کی ابتدا میں نائٹ کلبوں میں جو ہے شرابیں پی جاتی ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کر شرابیں پیتے ہیں، اور جو ہے فائرنگ نکالی جاتی ہے، اسی طرح ون ویلنگ کی جاتی ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کو بلانے والی بات ہے۔ حالانکہ اگر دنیا کا نظام دیکھا جائے، انسان کی عقل دیکھی جائے، تو وہ ہر کام کی ابتدا میں کوئی ایسا کام کرتا ہے برکت والا، تاکہ میرا سارا کا سارا دن، سارا کا سارا وقت جو ہے برکت کے ساتھ گزرے۔ ایک دکاندار جب دکان پر آتا ہے تو دکان کی ابتدا کرنے سے پہلے وہ تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے یا قرآن مجید لگاتا ہے دکان کے اندر، تاکہ جو ہے کچھ وقت اس کا جو ہے عبادت میں گزرے، سارا دن برکت والا بن جائے۔ اسی طرح ایک ڈرائیور جب گاڑی روانہ کر کے جاتا ہے تو ابتدا میں جو ہے وہ تلاوت قرآن سے جو ہے ابتدا کرتا ہے، یا نعت سے یا قوالی سے ابتدا کرتا ہے۔ اس کا ایک جو ہے ذہن ہے کہ ابتدا میں نے اللہ کے نام سے کرنی ہے، تو ہم نے سال کی ابتدا کرنی ہے تو ہم بھی سال کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں، نہ کہ شرابیں پی کر، ون ویلنگ کر اور جو ہے دوسری خرافات کر کے۔ جب ہم سال کا ابتدائی جو ہے اپنی خراب کریں گے تو سارا سال ہمارا خراب گزرے گا۔ اس لیے ہمارے والدین کو بھی چاہیے اور ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کو ایسی خرافات سے بچنے کی طرف جو ہے بلائیں، ان کو ایسے کاموں سے منع فرمائیں، تاکہ جو ہے آنے والا وقت جو ہے ان کا ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ وقت کے ضیاع کے علاوہ جو ہے ہمیں اس سے کوئی چیز نہیں ملتی۔